بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، کم لوگ ہیں جو خلوت پسند ہوتے ہیں، تنہائی پسند ہوتے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے اس کی یہ کاوش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ لوگوں سے جو ہے ملاقاتیں جو ہے رکھی جائیں، ان سے تعلقات جو ہے وہ جوڑے جائیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان تنہائی میں بھی تنہائی پسند ہو تو یہ بھی کوئی حرج نہیں، اگر اس کی نیت یہی ہو کہ اگر میں لوگوں کے ہجوم میں جاؤں گا تو اس سے جو ہے میں فتنے میں پڑ سکتا ہوں، میرے ایمان کو، میرے عمل کو، میرے تقوی کو جو ہے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ تنہائی پسند ہے، اکیلا رہتا ہے، تنہا رہتا ہے، لوگوں کے ہجوم میں نہیں جاتا، اور مقصد جو ہے وہ اچھا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے کردار کی، اپنی عزت و آبرو کی، اور اپنے جو ہے عمل کی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تنہائی کو پسند نہیں کرتے، چاہتے ہیں لوگوں کے ہجوم میں رہیں، لوگوں کی محفلوں میں رہیں، تو ان کی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے ہجوم میں رہنے والے شخص کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جن کے پاس میں بیٹھ رہا ہوں، جن کی مجلسوں میں جاتا ہوں، جن سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، جن سے تعلقات ہیں، ان کی وجہ سے کہیں میرے عمل میں، میرے ایمان میں، میرے تقوی میں کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ تو اس چیز کا بھی اسے خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم افضل من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ مسلم احمد بن حنبل کی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہتا ہے، ان سے تعلقات جوڑتا ہے، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر جو ہے صبر کرتا ہے۔ واضح ہے جب لوگوں کے ہجوم میں جائے گا، لوگ جو ہے برا بھلا بھی کہیں گے، تقریب بھی دیں گے، اس کے جو ہے وہ غیبتیں بھی کریں گے، کہیں نہ کہیں جو ہے اذیت کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ سے جو ہے وہ تو راحت نہیں ملتی، لوگوں کی فطرتیں جو ہے مختلف ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے جو ہے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو فرمایا وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی جو اذیتیں ہیں ان پر صبر سے کام لیتا ہے، برائی کا بدلہ جو ہے برائی سے نہیں دیتا بلکہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے، تو فرمایا وہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے اللہ کے ہاں اس مومن کے مقابلے میں جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے، الگ رہتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی جو ہے وہ تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتا۔ تو فرمایا جو تنہائی پسند ہے اس کے مقابلے میں وہ شخص جو ہے بہتر ہے جو لوگوں کے ہجوم میں رہے۔ حضرات گرامی، اس لیے ہمارے ہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب ہی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو ملاقات کا ایک ہی مقصد رکھے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ میری جو ملاقات ہے اس سے جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور پھر جب کسی سے ملے تو بے رخی سے نہ ملے، جیسا کہ ہمارے ہاں لوگ ملتے ہیں، ہاتھ کسی سے ملا رہے ہوتے ہیں، رخ جو ہے دوسری طرف ہوتا ہے، خاص کر کے جو اپنے سے کم درجے والا ہوتا ہے، ہلکے درجے والا ہوتا ہے، لوگ جو ہے انہیں توجہ سے نہیں ملتے، بے رخی سے ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے بے رخی اختیار نہ کریں۔ حضرت لقمان حکیم جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں، اور واضح ہے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ لقمان میں بیان کیے ہیں، 21ویں پارے میں ہے، تو یہ اللہ کے حکام جو ہے یہ عام ہوتے ہیں، اگرچہ سبب خاص ہوتا ہے لیکن حکم جو ہے قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تصائر خدک للناس، اسی طرح یہی اس کی علماء نے توجہ بیان کی ہے کہ لوگوں سے ملتے ہوئے جو ہے نا، بات کرتے ہوئے خود بات کر رہے ہیں یا وہ بات کر رہے ہیں، تو پھر انہیں جو ہے وہ حقیر نہیں سمجھنا، تکبر نہیں کرنا، بلکہ بڑے ہی ادب کے ساتھ، آج جو انکساری کے ساتھ جو ہے ان سے ملنا ہے، اور واضح ہے وہ آپ کا بھائی ہے، مسلمان ہے، اور عاجزی جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الکبریاء رضائی، بڑائی جو ہے، تکبر جو ہے، یہ میری چادر ہے،
جو میری اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، یعنی تکبر اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے ذلیل کر دیتا ہوں۔ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے عاجزی سے پیش آتا ہے، اچھے انداز سے پیش آتا ہے، تکبر نہیں کرتا، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی جو ہے شان بلند فرماتا ہے، علو شان عطا فرماتا ہے، شان میں رفعت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو شخص جو ہے تکبر اور غرور سے ملتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جو ہے ذلیل و رسوا کر کے رکھتا ہے۔ اور پھر جو ہے کسی کو حقیر بھی نہ جانا جائے، جو بھی آپ سے مل رہا ہے چاہے وہ عام خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ ظاہری طور پر اس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ انسان ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ یہ نہیں کہ امیر سے جو ہے بڑے عاجزی سے بڑے شوق سے ملا جائے اور غریب کو جو ہے حقارت سے دیکھا جائے، تکبر ایک ہاتھ دیا جائے، یا وہ بھی رخ جو ہے دوسری طرف پھیر کر کے، تو یہ بھی شرم جو ہے کیا ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جب یہی ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، یعنی خوش ہو کر، اس کے چہرے پر جو ہے ہونٹ پر جو ہے مسکراہٹ ہو، خندہ پیشانی سے ملنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تبسم کا فی وجہ اخی کا لقا صدقۃ، فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے ملنا خوش ہو کر، مسکراہٹ کے ساتھ، تبسم کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اعمال صالح میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اور پھر جب ہی ملے اگر کسی بات پر کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے تو پھر بھی اپنی آواز کو جو ہے ہلکا رکھے، پست رکھے، شور نہ مچائے۔ فرمایا وغضض من صوتک، یعنی حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اپنی آواز کو جو ہے پست رکھنا ہے۔ فرمایا کہ ان انکا الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا سب سے ناپسندیدہ آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے، خوب زور زور سے بولنا۔ تو اس انداز سے جو ہے ملے، اچھے انداز سے ملے، خوش ہو کر کے ملے، اور پھر جو ہے وہ کیا ہے اچھی نیت سے جو ہے اسے ملنا چاہیے۔ یقیناً یہ عمل جو ہے اگر اس انداز سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو اس کی برکات جو ہے عطا فرمائے گا، اس کی بھی عزت ہوگی، یہ دوسروں کو عزت دیتا ہے اس کی بھی اپنی عزت بنتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں بھی زندہ ہوں گی۔ اور جس مسلمان سے اس انداز سے ملے گا وہ ہمہ وقت جو ہے اس کے حق میں جو ہے دعا کرے گا، اس کے حق میں جو ہے تعریف کے کلمات کہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔